پیر جیلانی کے بارے میں ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا مسلمانوں کا. عیسائیوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. اگر تمہارے نبی ہمارے نبی سے زیادہ اچھے اور افضل اور اعلیٰ ہیں تو بتاؤ انہوں نے کس مردے کو زندہ کیا؟ مسلمان خاموش ہو گئے. کسی نے جا کے پیر جیلانی کو بتا دیا. مناظرہ پھنسا ہوا ہے. پیر جیلانی پہنچ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا صبح سے ہو کے شام ہو گئی میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو. اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے، پہلے مجھ سے بات کر. اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کہا مسلمان ہو جاؤں گا. کہا بول کس کو زندہ کروانا ہے. تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے. کہا اس کو زندہ کر. پھر جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ. کہا قوال کی نظر ہے، گاتا والا اٹھا دو. کیا کمال بابا جی، زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر؟ کہا ہم کیا بتائیں، تمہارا قرآن بولتا ہے. کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو. کہا وہ عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. قوال ناچتا ہوا کھڑا ہو گیا. مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی. فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں. ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے. غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی. بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو. تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں. بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. پھر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے قم باذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے. قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. بھائی یہ قبر پرستی کا فتنہ انسانیت کو جاہلیت کے دور میں لے جانے کا شیطانی حربہ ہے. نہ مردوں کو اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اور نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ قانون نہیں ہوا کرتا. وہ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم پوچھتے ہیں سیدہ مریم کو اللہ مالک نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، بغیر نکاح کے، بغیر بشر کے ہاتھ لگانے کے، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے. آج بھی کوئی لڑکی کوئی گود میں لے کے آ جائے اور کہے جیسے مریم کو ملا تھا مجھے بھی مل گیا، عقل مند تسلیم کریں گے؟ وہ نبی کا معجزہ ہے، قانون نہیں.
قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں انسانیت کو رحمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ملتی، بلکہ مردوں کا غلام بنایا جاتا ہے۔